دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو، جب تمہیں لگے کہ تم اپنا صبر کھو رہے ہو تو فوراً اللہ سے رجوع کرو اور دعا کرو کہ یا اللہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمت، صبر اور حوصلہ عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین، کیونکہ اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتے ہیں نا تو اس انسان کی پسندگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے، اتنی کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیزیں تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے اور جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم یقین سے پا لو گے۔ راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے نہیں گزرتے ہو۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر ہوتے ہیں۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو چھوٹی سی چونٹی کا حق بھی ضائع نہیں جانے دیتا۔ پھر تم نے کیسے سوچ لیا کہ وہ تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کیے گئے صبر کو ضائع کر دے گا؟ یقین رکھو دعائیں نام پکارتے ہوئے واپس آتی ہے جب قبولیت کا کن کہہ دیا جاتا ہے۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائے۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ ڈرو مت، کچھ نہیں ہوگا۔ کس سے ڈر رہے ہو؟ لوگوں سے، تنہا ہو جانے سے، یا مستقبل سے جس کا آنا یقینی ہی نہیں؟ تعوذ پڑھ لو، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تاکہ تم کم ہمت ہو جاؤ، تاکہ تم رب کی نہ مان سکو، تاکہ تم اس کی راہ پر نہ چل سکو۔ اللہ کا جو حکم بھی ماننا ہے وہ نڈر ہو کر مانو۔ وہ دونوں جہانوں کا رب ہے۔ کیا اپنی ماننے والوں کو یوں ہی وہ تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ دنیا والوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا؟ کبھی نہیں۔ سنو، اللہ کی ماننے والے ڈرتے نہیں، نہ کبھی پچھتاتے ہیں، اس کی راہ میں خسارے نہیں ہوتے۔ دل گھبرائے تو اللہ سے بات کر لیا کرے، پریشان نہ ہوا کرے، وضو کریں، جانماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دونوں جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں، سب کہہ دیں جو دل میں ہے، بیاں کر دیں، ایک ایک بات کہہ دیں اپنے اللہ سے۔ صرف ایک دعا کی تو دوری ہے، ہاتھ اٹھا لیں، مانگ لیں اپنے رب سے۔ صرف اللہ ہی سے تو آپ بلا جھجک ہر بات کہہ سکتے ہیں، کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں اس کے لیے، بس آپ کا دل، آپ کے جذبات اور سننے والی اللہ کی ذات۔ بس ایک دعا آپ کو اللہ سے ملوانے کے لیے کافی ہے۔ مت دور جایا کرے اس عظیم ذات سے، اور اگر دور بھی ہو جائیں تو واپس آ جایا کریں۔ اس در کے دروازے نہ کبھی بند ہیں نہ کبھی ہوں گے۔ جب تک زندگی ہے وہ در کھلا ہے آپ کے لیے، ایک وہی در ہے جو آپ کا منتظر ہے۔ لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، وہ آپ کا شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ تو سنو، بس دعا کرو اور باقی سب رب پر چھوڑ دو، باقی تمہارا رب بہترین جانتا ہے۔ ارے سنو تو، تم تو اپنی زندگی کو دعا کے ذریعے بدل سکتے ہو، اپنے نصیب میں دعاؤں کے ذریعے وہ سب ڈال سکتے ہو جو تم چاہتے ہو۔ تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟
ابھی بھی وقت ہے، اس رب کے پاس لوٹ آؤ، اس سے مانگو دعا، اس نے تمہارے لیے ہی تو بنائی ہیں۔ اگر ہم اس چیز کو لے کر پریشان ہیں کہ کیا ہم جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ ہمارے نصیب میں نہ ہوئی تو پھر رب نے دعا اسی لیے تو تمہاری جھولی میں ڈال دی ہے، تو تم کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں تکلیف ہے تو کیا ہوا، ہمارے رب نے ہمیں بھی تو نوازا ہے کہ ہم جائیں اپنے رب کے پاس اور مانگے دعا جیسی خوبصورت نعمت اس سے، کیونکہ اسے ہمارا مانگنا ہی تو پسند ہے۔ وہ تو ہر چیز نصیب پر بھاری ہے، ہر طاقت اس مقدر پر دم توڑ دیتی ہے۔ اگر اس پر کوئی طاقت رکھتی ہے تو وہ ہے صرف اور صرف دعا، بس یہ دعا ہی ہے جو مقدر پر حاوی ہے۔ کبھی سوچا ہے اگر اللہ کا دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو وہ بلا وجہ تمہارے دل کو ایک ہی دعا پر کیوں روک دیتا؟ اگر قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ تمہارا دل بدل بھی تو سکتا تھا۔ تمہاری زبان ایک ہی دعا بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ اللہ وہ چیز بس انہیں دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پتہ ہے وہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس، دعا کی توفیق، دعاؤں کا جواب نہ ملنے کے بعد یقین اور صبر۔ یہ بہت خاص چیزیں ہیں۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک بھی چیز ہو تو تم بہت امیر ہو، اللہ کے پسندیدہ ہو، اور اگر یہ نہیں تو تم بہت خالی ہو۔ جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ کو تمہارا توکل اور تمہارا صبر کرنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کچھ دیر اور تم اسی یقین کے ساتھ اس سے مانگو، اور یہ نہیں سوچو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں، کیونکہ جب تم ناممکن مانگتے ہو تب اللہ بھی تمہیں ناممکن وسیلوں سے ہی عطا کرتا ہے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اربوں کی آبادی میں تمہیں خود سے قریب ہونے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اللہ نے اس غافل دنیا میں تمہیں سجدے کے لیے چنا ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ کیا یہ معجزہ نہیں کہ اب اللہ سے ملنے کے بعد تم وہ نہیں رہے جو پہلے کبھی ہوا کرتے تھے؟ کیا ہوا آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی، مسلسل مانگ رہی ہو اور تھکنے لگے ہیں؟ میں بتاؤں، یہ جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں نا، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاطر نظر میں ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا سا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے،
تمہارا کام بس دعا، صبر اور یقین رکھنا ہے۔ وہ تمہاری ہر چھوٹی سی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے جو تم نے اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت۔ وہ خوش ہے تم سے اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے۔ بس تم اپنا اجر حاصل کر لو گے اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دیکھ کر ہی رہتا ہے۔